السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اور ہر مقرر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھا ہوا وقت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38 اور 39 38 39 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے باذن اللہ بتوفیق اللہ الحمدللہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، عام طور پر لوگوں کے اندر یہ خیال اور یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا ہے کہ انبیاء اور اللہ والے لوگوں کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ بیوی بچے ہیں، یہ گھر سنسار ہے، یہ سب چیزیں تو دنیا دار لوگوں کی ہے۔ جو انبیاء ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو دنیا کے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بالکل دنیا سے کٹ کر جیسے تیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ خیال اور یہ اعتراض ہر زمانے میں رہا ہے۔ بالکل یہی خیال اور یہی اعتراض مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا۔ وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی سب سوچتے تھے، اور اس سے پہلے جو امتیں گزری وہ بھی نبیوں کے تعلق سے یہی خیال رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ بھی انسانی ہوتے ہیں، یہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی انسانی ہوتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہم نے بشر اور رسول بنایا۔ بشر کا مطلب انسان، بشر اور رسول بنایا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ سے پہلے کئی نبیوں کو بھیجا اور سبھی کو انسان بنایا، بیوی بچوں والا بنایا۔ سب لوگ سماج میں رہتے تھے، اپنے گھروں میں رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ بیوی بچے والے تھے، انسان تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے کہا۔ سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح سے ہی انسان ہوں، لیکن میرے اندر خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، 3 آدمی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے اور وہاں پر آپ کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ کی عبادتوں کا حال سن کر کے ان لوگوں نے اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا اور کچھ ایسی چیزوں کی قسم کھا لی جو مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن یہاں پر یاد رکھو وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اصلی و ارقد، میں رات کو اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری اس سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، انبیاء بھی گھر سنسار والے ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی سنت بنایا کہ وہ شادی کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مناسبت سے آگے یہ بھی کہا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کیونکہ انبیاء کو کوئی کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے ہیں، کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اور انبیاء کو چھوڑیے، لوگوں نے تو نیکوکار لوگوں کو بھی کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے، بس یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان سے جب چاہے جو چاہے معجزہ سرزد ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کو یہ اختیار نہیں، کسی بھی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، کسی بھی رسول کو کوئی اختیار نہیں۔
یہ معجزہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معجزہ دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچائیں اور ان کے مطابق خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ بعینہ یہی منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہر اس آدمی کا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل سے نوازا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے بزرگان، ان کا کام نہیں ہے کہ اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے نا ڈوبتے ہوئی کشتی کو اٹھا لیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ قبر سے ہاتھ نکال کر کے روٹی لے لیں، ان کا کام یہ نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور صحیح بات لوگوں کو پہنچائے، اس کے مطابق وہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے۔ لکل اجل کتاب، اور ہر وعدے کے لیے ایک مقرر وقت ہے، ہر وعدے کے لیے۔ عذاب آئے گا تو آئے گا، جنت ملے گی تو ملے گی، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کے حقدار ہوں گے اس کو ملے گی۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وعنده الکتاب، اصل کتاب یعنی لوح محفوظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ لوح محفوظ کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں پر اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس کے ضمن میں دو طرح کی تفسیر ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ دیکھیے، ہر نبی جو اصل دعوت لے کر کے آئے وہ توحید، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، توحید سبھی نبی کی دعوت کا پہلا حصہ جس کو اصول دین کہتے ہیں۔ لیکن جو شریعت ہے وہ الگ الگ، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص لینے کا حکم تھا، قصاص لینا ہے کسی بھی چیز کا، عفو درگزر، معافی نہیں، معافی بالکل نہیں، صرف قصاص لینا ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو قصاص ختم ہو گیا اور صرف معافی، کوئی قصاص نہیں، کوئی بدلہ نہیں، صرف معافی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو قصاص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا اور عفو درگزر کو بھی، لیکن عفو درگزر کی فضیلت اور اس کو زیادہ ترجیح دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی طبیعتوں کی اصلاح کے لیے حالات اور وقت کے مطابق کبھی کسی حکم کو باقی رکھا اور کبھی اس کو مٹا دیا۔ جیسے قصاص پہلے آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص کو مٹا دیا گیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو دونوں کو برقرار رکھا گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحو اللہ جس کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جس حکم کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کا دوسرا جو اس کی تفسیر جو کی گئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تقدیر کو برقرار کرتا ہے اور کبھی مٹا دیتا ہے۔ حالانکہ تقدیر سب موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو کبھی برقرار رکھتا ہے اور کبھی مٹا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے نافرمانی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے رزق کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث ہے کہ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے دیتا ہے، اور حدیث ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو الکتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر جو کچھ لکھ کر کے رکھا ہے اس کے مطابق لوگوں کی تقدیر کو کبھی مٹاتا ہے تو کبھی اس کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں، یہ دوسرے کسی کے بھی حق میں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعنده الکتاب، اور اصل جو الکتاب ہے جو لوح محفوظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.